وائس آف ایم بی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج ایک اور معلوماتی ویڈیو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں بات کریں گے۔ سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان 25 نومبر 1952 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ وہ پشتونوں کے مشہور قبیلے نیازی سے تعلق رکھتے ہیں، تاہم ان کی والدہ شوکت خانم زیادہ عرصہ میاں والی میں رہائش پذیر رہی۔ وہ اکرام اللہ خان نیازی کے اکلوتے بیٹے ہیں۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم لاہور میں کیتھیڈرل اسکول اور ایچیسن کالج سے حاصل کی، جبکہ اعلیٰ تعلیم برطانیہ سے حاصل کی۔ 1975 میں برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی سے فلسفی، سیاسیات اور معاشیات کے مضامین میں گریجویشن کی ڈگری حاصل کی۔ عمران خان کو حکومت پاکستان کی جانب سے صدارتی ایوارڈ بھی ملا۔ علاوہ ازیں 1992 میں انہیں انسانی حقوق کا ایشیائی ایوارڈ اور حلال امتیاز بھی عطا کیا گیا۔ عمران خان نے کرکٹ میں بھی پاکستان کی بہترین نمائندگی کی۔ وہ نہ صرف فاسٹ بالر تھے بلکہ انہوں نے اپنی دھواں بیٹنگ کے ذریعے بھی شائقین کرکٹ کو متاثر کیا۔ کرکٹ کیریئر کا آغاز 1971 میں 18 سال کی عمر میں انگلینڈ کے خلاف میچ سے کیا اور جلد ہی ٹیم میں ایک آل راؤنڈر کی حیثیت سے نمایاں جگہ بنا لی۔ تاہم ان کی شہرت اس وقت بلندیوں پر پہنچی جب 1982 میں وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان منتخب ہوئے۔ عمران خان کی ہی قیادت میں پاکستان نے پہلی مرتبہ 1992 میں کرکٹ ورلڈ کپ جیتا۔ اپنے کرکٹ کیریئر میں عمران خان نے پاکستان کے لیے 88 ٹیسٹ میچز کھیلے، 3800 رنز بنائے۔ سابق کپتان نے 175 ون ڈے میچز میں بھی پاکستان کی نمائندگی کی اور 182 وکٹیں حاصل کی۔ 2010 میں عمران خان کو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC کے ہال آف فیم میں شامل کیا گیا۔ یہ اعزاز حاصل کرنے والے وہ چوتھے پاکستانی ہیں۔ کرکٹ کو خیرآباد کہنے کے بعد عمران خان نے سماجی سرگرمی میں حصہ لینا شروع کیا اور کینسر کے مریضوں کے لیے لاہور میں ایشیا کا سب سے بڑا شوکت خانم میموریل اسپتال بنایا۔ عمران خان کی والدہ شوکت خانم کا انتقال کینسر کے باعث ہوا تھا، جس کے باعث انہوں نے ان کے نام سے کینسر اسپتال قائم کیا۔ اس طرز کا ایک کینسر اسپتال پشاور میں بھی قائم کیا گیا ہے، جہاں اس موذی مرض میں مبتلا مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ 1992 کے کرکٹ ورلڈ کپ کے فاتح کپتان عمران خان نے 25 اپریل 1996 کو پاکستان تحریک انصاف قائم کر کے سیاسی میدان میں قدم رکھا اور ان کی 22 سال کی جدوجہد کے بعد آج تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن چکی ہے۔ ابتدائی طور پر عمران خان اور ان کی جماعت کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں مل سکی، تاہم 2013 کے عام انتخابات میں PTI قومی اسمبلی میں تیسری بڑی اور ووٹ لینے والی دوسری بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئی، جس نے خیبر پختونخوا میں حکومت بھی بنائی۔ عمران خان نے 2013 کے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاجی تحریک چلائی اور دارالحکومت اسلام آباد میں 126 دن پر مشتمل طویل ترین تاریخی دھرنا دے کر مسلم لیگ نون کی گزشتہ حکومت کو ٹف ٹائم دیا۔ وہ اپنے سیاسی مخالفین، خاص طور پر سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین و سابق صدر آصف علی زرداری کو شدید ہدف تنقید بناتے رہے اور ان پر کرپشن کے سنگین الزامات بھی عائد کیے۔ اپریل 2016 میں پاناما لیکس کے انکشافات کے بعد عمران خان اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف سپریم کورٹ میں لے گئے، جس کا انجام نواز شریف، ان کی بیٹی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائر صفدر کے جیل جانے پر ہوا۔ عمران خان کی سیاسی زندگی کی طرح ذاتی زندگی بھی اتار چڑھاؤ کا شکار رہی۔ 1995 میں عمران خان نے برطانوی ارب پتی تاجر سر جیمز گولڈ اسمتھ کی بیٹی جمائمہ گولڈ اسمتھ سے شادی کی، جو 22 جون 2004 کو طلاق پر منتہج ہوئی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی مصروف زندگی کی وجہ سے جمائمہ کو وقت نہیں دے پاتے۔ 8 جنوری 2015 کو عمران خان کی ریحام خان کے ساتھ شادی ہوئی، تاہم یہ شادی بھی چند ماہ ہی چل سکی۔ اس کے بعد ریحام خان کی جانب سے عمران خان پر کئی الزامات بھی عائد کیے گئے۔
ریحام خان کی جانب سے شائع ہونے والی ان کی کتاب میں پی ٹی آئی چیئرمین کی ذاتی زندگی سے متعلق کئی انکشافات کیے گئے۔ 18 فروری 2018 کو پاکستان تحریک انصاف نے چیئرمین عمران خان کی بشرا بی بی سے تیسری شادی کی تصدیق کی۔ شادی سے قبل پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان بشرا بی بی سے روحانی رہنمائی لینے کی غرض سے پاک پتن جایا کرتے تھے۔ اس شادی کے سیاسی و سماجی حلقوں میں خاصا چرچا بھی رہا۔ 25 جولائی 2018 کو ہونے والے عام انتخابات میں عمران خان اور ان کی جماعت کے لیے کامیابی کی نوید لے کر آئے اور پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کر سامنے آئی۔ 2018 کے عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف نے 115 سیٹیں حاصل کی۔ اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر پاکستان تحریک انصاف نے حکومت بنائی۔ اپنی 22 سالہ سیاسی جدوجہد میں کئی نشیب و فراز دیکھنے کے بعد عمران خان تبدیلی کا نعرہ لگا کر پاکستان کے 22ویں وزیراعظم منتخب ہوئے۔ 3.5 سال ملک کے وزیراعظم رہنے والے عمران خان کے خلاف بالا آخر پاکستان کی تاریخ کی پہلی عدم اعتماد کامیاب ہوگی، جس کے نتیجے میں عمران خان کو وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑا۔ عدم اعتماد کی کامیابی کی صورت میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے وزارت عظمیٰ کے متفقہ امیدوار میاں محمد شہباز شریف کامیاب ہوئے، جنہوں نے بقیہ 1.5 سالہ مدت پوری کی۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان وزارت عظمیٰ کے عہدے سے اترنے کے بعد بہت ساری مشکلات کا شکار رہے۔ القادر ٹرسٹ کیس میں پہلی مرتبہ ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی، تاہم سپریم کورٹ کی جانب سے اس گرفتاری کو فوری کالعدم قرار دیتے ہوئے انہیں رہا کر دیا گیا تھا، جس کے بعد انہیں توشہ خانہ کیس میں 3 سال قید، 1 لاکھ جرمانہ اور 5 سال کے لیے نااہل قرار دیا گیا تھا۔ توشہ خانہ کیس میں ان کی گرفتاری پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے، جن میں ہزاروں کی تعداد میں کارکنان گرفتار ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کئی رہنما جماعت چھوڑ کر چلے گئے، کچھ نے سیاست سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان توشہ خانہ کیس سمیت سائفر کیس میں پہلے اٹک جیل میں رہے، جس کے بعد اب انہیں اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا مستقبل کیا ہے، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اس وقت ملک انتہائی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے۔ ملک میں نگران سیٹ اپ موجود ہے۔ الیکشن کمیشن نے 28 جنوری 2024 کو الیکشن کی تاریخ دی ہے، تاہم 28 تاریخ کو ملک میں الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں، عمران خان کی نااہلی ختم ہوگی یا نہیں، اور عام انتخابات 2024 میں کون سی جماعت حکومت بنائے گی، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کہاں کھڑے ہوں گے، اس بارے میں ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔